اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹیچر خورشید احمد بٹ ہائی اسکول نوگام زون ماور ڈسٹرکٹ کپوارہ سے. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس 5ویں جماعت کا اردو. ہمارا موضوع ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم پڑھ رہے تھے. ہم نے اس کے 3 پیراگراف پڑھے ہیں. بی بی فاطمہ کیا تھی؟ بی بی فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت امام حسن اور امام حسین. بی بی فاطمہ سارے کام گھر کے کرتی تھی. آٹے کی چکی پیستی تھی جسے ان کے گٹھے ہاتھوں میں پڑے تھے. وہ تکلیف دہ زندگی بسر کر رہی تھی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ کرتی رہتی تھی. اس نے بہت بار پھاقے بھی برداشت کیے. اس کے پریوار نے اگر کبھی کھانے کا انتظام ہوتا تھا، باہر سے کوئی غریب آواز دیتا تھا تو وہ کھانا اس کو دے دیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، بی بی فاطمہ سے. اسی کا ہمیں پیرا اسٹارٹ کرنا ہے پیج نمبر 71 سے. یہاں سے پیارے بچوں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے عرب کی عورتیں آتی رہتی تھیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی رہتی تھی. ان کے اثار اور قربانی نے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا اور سب ان کی عزت کرتے تھے. عورتیں اپنی اپنی مصیبت اور پریشانی کے وقت ان سے مدد مانگنے اور صلاح لینے کے لیے آتی تھیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کبھی مایوس نہ کرتی تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ صبر و سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں سبھی کی خدمت کرنی چاہیے اور غریبی یا فاقے میں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے. یہاں تک تھا بی بی فاطمہ کے بارے میں. ہم نے پرسوں پڑھا بیٹا، وہ کتنی نیک بخت انسان تھی، کتنی نیک خاتون تھی، اس کے کام کتنے اچھے تھے. آج ہم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے عرب کی عورتیں آتی رہتی تھی. بی بی فاطمہ عرب کی رہنے والی تھی، تو عرب کی جو عورتیں تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری لاڈلی بیٹی کے پاس آتی رہتی تھی، ملنے آتی رہتی تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی تھی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، نیک خاتون تھی. جب بھی اس کے پاس یہ عورتیں آتی تھی وہ انہیں تعلیم دیتی تھی ایمانداری کی، خدمت گزاری کس طرح آپ کرو گے اپنے شوہر کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے پریوار کی، اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی رہتی تھی. اور محبت سے کس طرح پیش آؤ گے اپنے پریوار سے، اور یہی تعلیم وہ انہیں دیتی رہتی تھی. بی بی فاطمہ ہمیشہ ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی رہتی تھی ان عورتوں کو جو انہیں ملنے کے لیے آتے تھے. یعنی وہ ہمیشہ انہیں ایمانداری پہ زور دیتی تھی، خدمت گزاری یعنی غریبوں کی خدمت، لوگوں کی، اپنے پریوار کی خدمت، اپنے خاوند کی خدمت، اپنے ماں باپ کی خدمت کس طرح کرو گے اور کیسے محبت سے پیش آؤ گے اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے کیسے محبت سے پیش آؤ گے. یہ تعلیم وہ ہمیشہ سکھاتی رہتی تھی. ان کے اثار اور قربانیوں نے لوگوں کے دلوں کو میوہ لیا تھا. جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دی تھی، جو اس نے قربانیاں دی تھی، اپنے پریوار کو دین کے لیے قبول کیا تھا، وہ سب لوگوں کو دلوں میں بیٹھ چکا تھا. لوگوں کے دلوں میں وہ بسی تھی، اس لیے سب لوگ انہیں عزت کرتے تھے. عورتیں اپنی اپنی مصیبت اور پریشانی کے وقت ان سے مدد مانگنے اور صلاح لینے کے لیے آتی تھی. جب بھی کسی عورت کو کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی مصیبت ہوتی تھی، گھر میں کوئی پرابلم ہوتی تھی، گھر میں کوئی جھگڑا ہوتا تھا، گھر میں کوئی اور پریشانی ہوتی تھی، بیمارداری ہوتی تھی، غریبی ہوتی تھی، فاقہ کشی ہوتی تھی، تو وہ کس سے مدد مانگنے آتے تھے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگنے آتے تھے یا صلاح لینے آتے تھے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کبھی مایوس نہ کرتی تھی. بی بی فاطمہ اتنی نیک خاتون تھی، وہ کبھی انہیں مایوس نہیں کرتی تھی. وہ کبھی عام عورتوں کی طرح چڑھتی نہیں تھی. وہ ہمیشہ اچھی صلاح دیتی تھی اور مدد بھی کرتی تھی.
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ صبر و سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں سبھیوں کی خدمت کرنی چاہیے. وہ ہمیشہ یہ نصیحت کرتی تھی کہ کتنی بھی مصیبت ہو پھر بھی صبر تمہیں کرنا پڑے گا. صبر اور سکون سے تم اپنے گھر والوں کی اور اپنے پڑوسیوں کی خدمت کرنی چاہیے. تم خدمت کرتے رہو اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کی اور اپنے پڑوسیوں کی. اگر کتنی بھی مصیبت ہو لیکن شکایت نہیں کرنی چاہیے. غریبی یا فاقے میں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے. غریبی ہو یا فاقہ کشی ہو، ان چیزوں میں کبھی اپنے گھر والوں سے یا کسی سے بھی شکایت مت کرو، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہی تمہیں رزق حلال دینے والا ہے اگر آپ صبر کرو گے. اگر آپ یعنی صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے. یہ نصیحت ہے وہ ہمیشہ کرتی رہتی تھی. یہ تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم پڑھتے تھے. میرے بچوں آپ یہ یاد رکھو گے، یہ سبق، یہ نصیحتیں یاد رکھو گے اور اپنی کتاب کھولو گے اور اس سبق کو پھر پڑھو گے، اور انشاءاللہ کل ٹھیک رہے تو ہم یہ سوال بھی کریں گے اور آپ خود بھی گھر میں یہ ٹرائی فی الحال کرو گے. بی بی فاطمہ کون تھی؟ سوال نمبر 1 آپ نے پڑھا. بی بی فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی تھی، بیٹی تھی ان کی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ آپ نے پڑھا امام حسن اور امام حسین. فاقے کے دوران بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی بار کیا واقعہ پیش آیا؟ فاقے کے دوران اس کے ساتھ مختلف واقعات پیش آئے. ایک واقعہ ہے جب اس کے یہاں فاقہ تھا تو کھانے کا کہیں سے انتظام ہوا، اسی دوران باہر کسی غریب نے آواز دی تو وہ جو بھی اس کے پاس تھا وہ اس سے دے دیا اور خود پھاکے رہ گئی اور اس کا پریوار بھی. یہ بہت ساری مثالیں ہیں بی بی فاطمہ کے اندر. بی بی فاطمہ عرب کی عورتوں کو کیا تعلیم دیتی تھی؟ ابھی میں نے پڑھا. وہ ہمیشہ انہیں نصیحت کرتی رہتی تھی صبر و سکون سے زندگی گزارو، بڑوں کی خدمت کرو، ایمانداری کرو، خدمت گزاری کرو، اچھے برتاؤ سے پیش آؤ. وہ ہمیشہ یہی تعلیم دیتی تھی. یہ سوال 4 ہیں پیارے بچوں. مجھے امید ہے آپ یہ خود بھی کرو گے اور انشاءاللہ کل ہم یہ سوال بھی کریں گے. آپ ٹرائی بھی کرو گے خود کرنے کی اور سبق کو بھی ایک بار پھر دہراؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.